باپ نے دعا بھی کری تو کیسی کری اللہ، آج کا باپ ہوتا تو بس 10,000 وکیل کو دیکھے مقدمے لکھوا دیتا اس کی ماں کے بہن کے سب کے نام۔ دھمکیاں چل رہی ہیں، سمجھے دھمکیاں، بیٹی نے ذرا سا فون کر دیا، پہنچ گئے ٹرالی یہی لے کے، کیا نام ہے اس کا، ٹپلر میں ڈالے گدے اور چلو پر گئے ٹپلر، اعلان ہوتا جا رہا۔ اب کوئی اللہ برکت فرمائے، اب کوئی کچھ جو منہ میں سن نہیں رہا، فیصلہ نہیں کر رہا کہ بیٹی کی اپنی کہاں غلطی ہے، داماد کی کہاں غلطی ہے، کس اگر گئے ہو تو منصف بن کے جاؤ، اور پھر اتنے ٹپلر بھر کے جانے کی کیا ضرورت ہے، معزز آدمی جاؤ، اور اگر بیٹی کی غلطی نہیں ہے پھر بھی بیٹی کو سمجھاؤ، بیٹی تمہیں گھر یہی بسانا، یہی کرنا۔ استاد بچے کو پیٹ دیتا ہے، مارتا ہے، پٹائی کرتا ہے، اس کے باوجود بھی ماں باپ یہ کہہ دے یہیں پڑے گا، یہی رہے گا، صحیح مارا بالکل صحیح، اور گھر آیا تو تجھے میں دھنوں گا۔ اور اگر جس باپ نے کہہ دیا چل بیٹا چل، مت پڑھے یا مت پڑھے، اس کا بیٹا کبھی زندگی میں پڑھتا ہی نہیں۔ یہ تجربے ہیں ہمارے۔ اور جس نے یہ کہہ دیا ہڈی ہڈی ہماری، ماس ماس تمہارا، اس کا بیٹا کہتا ہے یار کہاں جاؤں، چلو اب پڑھ ہی لو۔ تو ایسے وہ بھی گھر بسا سکتی، مگر تم نے جو یہ ناک پہ چڑھا رکھا نا، یہ سر پہ فالتو بات، گھر کیوں شادی کی پھر تم نے، کیوں شادی کی تم نے بیٹی کی؟ کچھ دنوں کے بعد نا لڑکی والے ایسا لڑکا ڈھونڈیں گے جس کی نہ ماں ہو نہ بہن ہو، کوئی نہیں ہو، بس اکیلا ہو۔ کیوں؟ بیٹی کو کھانا بنانا نہ پڑے، ہوٹل سے آتے رہے کھاتے رہے، آتے رہے کھاتے رہے، بیٹی کو کھانا نہ بنانا پڑے، صرف اس لیے۔ ایسے رشتے ڈھونڈے جائیں گے آگے چل کے، میری تقریر یہ یاد رکھی۔ ابھی ایسے ڈھونڈ رہے ہیں کہ فیملی بڑی تو نہیں ہے کہیں، یہ دیکھ رہے ہیں فیملی بہت زیادہ بڑی تو نہیں ہے۔ اگر کہیں اکیلا لڑکا مل جائے نا، اور فیملی جتنی کم ہو اتنے ہی لڑکی والے زیادہ خوش ہیں۔ اور پہلے جتنی بڑی فیملی ہوتی ہے نا، کہتے تھے بڑے خاندان کا ہوں، بڑے خاندان کا، بڑے خاندان کا۔ اور اب وہی میٹر ہے، وہی ذہن میں بسا لیا۔ ڈاکٹر تم سے آگے ہو گئے، اس نے بھی کہہ دیا آرام کرتے رہیے، پہلے بچے کا آپریشن، دوسرے تیسرے کے بعد ختم۔ پہلے کی عورتیں تھی 8 بچے ہو گئے، 8 بچے، مگر پھر بھی شیر نہیں رہتی تھی، شیر نہیں، وہ عورتیں نہیں تھی۔ اب تو بس 2 بچے بس، 3 بچے بس۔ کیا ذہن لے لیا یہودیوں والا، کیا ذہن ہمارے گھروں میں ہم نے بنا لیا۔ اسی وجہ سے شروع میں شادی ہوتی ہے، گولیاں کھاتے رہتے، دوا کھاتے رہتے، انتظام کرتے رہتے، چلو ابھی بچے بعد میں ہوں گے، ابھی بعد میں ہوں گے۔ جب 4-5 سال گزر گئے، اب ہو ہی نہیں رہے، اب لیے پھر رہا مزاروں پہ، اب گھماتا پھر رہا اسے ٹپلر کو۔ ارے وہ بھی ٹپلر سے کم تھوڑی ہے، ٹپلر نا، ہاں ہاں، اب گھماتا پھر رہا یار بچے نہیں ہو رہے ہیں، کوئی بتا دیو ایسا میاں۔ پہلے سے تو نے بہت گولیاں کھا لی، پہلے سے تو نے بڑے انتظامات کر لیے، اب 3-4 سال گزر گئے، پتہ نہیں اللہ کس بات پہ ناراض ہو جائے۔ تمہیں کیا پتا یار، نبی نے صاف فرمایا ایسی عورت سے شادی کرو جس کے بچے زیادہ ہوتے ہو۔ اب تمہیں کیا پتا کس کے بچے زیادہ ہو رہے ہیں، اس کی تشریح یہ کی گئی ہے، اس کے خاندان کی بچیوں سے پتا چلتا، اس کی ماں سے پتا چلتا ہے۔ تزوج الودود الولودہ، یہ لفظ حدیث کے، کیوں؟ میری امت بڑھاؤ، میری امت بڑھاؤ، میری امت، تاکہ میں اپنے امت کے کثیر ہونے پر حشر کے میدان میں فخر کروں گا، دیکھو میری امت کتنی بڑی ہے۔ جیسے تم لوگ پردھانی کا یا اس کا الیکشن لڑتے ہو، اگر تمہاری ریلی زیادہ ہو تو کتنے خوش ہوتے ہو، بولے ہوتے نہیں ہوتے ہو؟ تو نبی نے فرمایا کہ جب میری امت زیادہ ہوگی، میری امت زیادہ ہوگی تو میں فخر کروں۔ مگر کیا ذہن میں بسا لیا، ارے 6-7 بچے ہوں گے، کھلائیں گے کیسے، پلائیں گے، تو ایک کو بھی نہیں کھلا پائے گا، کھلانے پلانے والا اللہ ہے، اللہ رازق ہے، رزاق ہے، اور تم اپنے کاروبار کو لیے پھر رہے ہو۔ کتوں کے کتنے کاروبار ہیں، کتیا کے 4-8 پلے ہوتے ہیں، ارے بولو اس کے 8-4 پلے ہوتے ہیں، اس کے کون سے سیلر چلنا ہے، ارے بولو اس کی کون سی فیکٹری چل رہی ہے کتوں میں،
नाज़िम साहब कहाँ बोलते क्यों नहीं? इन्हें भी लग रहा कुत्तों ने कहीं रफ्ताया। परसों पीछे पड़ गए थे इनके। लेकिन जरा सुनो, कौन पालता है उन्हें? हर एक को पालने वाला अल्लाह है। अरे जब छोटे छोटे होते अल्लाह हर एक का नसीब लेके देके भेजता है, बच्चियों का भी और बच्चों का भी। जब नसीब ज्यादा होगा तो जानते 8 कमाने वाले लेकर के आएंगे, जल्दी मालदार हो जाओगे। पहले के लोगों में यही था, अपनी औलाद को कत्ल कर दिया करते थे, मार दिया करते थे मुफलिसी के डर से। कुरान में ना वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यता इमलाक, अपने बच्चों को, अपनी औलाद को मत मारो, मत कत्ल करो मुफलिसी के डर से। पहले कर दिया करते थे, वही आज के हमारे जहनों में फंस गई। ये बात निकालो, ये बात को दूर करो। समझ में आ रही? और बच्चियों और बच्चों की तरबियत करो। बात ये चल रही थी हजरत उमर फारूक आज़म, मगर अभी उनको रोक के आला हजरत का मौका चल रहा, थोड़ा आला हजरती में बोलता हूँ, सुनना चाह रहे? एक जुमला कई तकरीरों में मैंने बोला, ये मौका इसलिए बोल रहा हूँ। एक जुमला बहुत बोला जाता है, बहुत। क्या बोला जाता है? सब उलमा भी जानते हैं कि आला हजरत वो हैं जिसने हिंदुस्तान के मुसलमानों के ईमान की हिफाजत की। बोलो है कि नहीं? ईमान की हिफाजत करने वाली जात का नाम क्या है? हिंदुस्तान में इस्लाम ईमान फैलाने वाले गरीब नवाज, और उन मुसलमानों के ईमान और इस्लाम को बचाने वाले आला हजरत। ये जुमला बोला जाता है। हालांकि और जगहों पर जैसे जैसे मौका पड़ता गया, वारिस पाक उन्होंने भी बहुत सारों को कलमा पढ़ाया, और उनको देख करके बहुत सारे लोगों ने कलमा पढ़ा। या मखदूम पाक या शाह मदार या जितने भी इंडिया में ना साबिर पाक, उनको देख करके कितने लोगों ने पढ़ा। इसका मतलब ये नहीं कि किसी ने उनके बाद अब कलमा पढ़ाया ही नहीं। हम जैसे गुनाहगार, जिन्हें कितने हमारी तकरीरों में उसमें बासपुर के आगे बरहेनी, वहां पे मैं तकरीर कर रहा था, 2 लोग गैर मुस्लिम मियाँ बीबी आके सामने कलमा पढ़ के गए, उनकी वो सनद भी दिलवाई। समझे? उड़ीसा में तकरीर कर रहा था, वहां पर मतलब 7-8 मेरे साथ में ऐसा हो गया। समझे? 7-8 की मैं तो फिर ये लोग जब करामतें दिखाते थे, ये लोग तो कितने लोग कलमा पढ़ लिया कर। लेकिन अक्सरियत जो है 90 लाख तो तकरीबन गरीब नवाज ने कलमा पढ़ाया। और जब कलमा पढ़ाया, तुम सोच रहे यार हिंदुस्तान में 90 लाख, उस वक्त पाकिस्तान भी इंडिया में ही था, अफगानिस्तान भी इंडिया में ही था, बांग्लादेश भी इंडिया में था, और ये जो द्वीप है ना सरंगद्वीप वगैरह जजीरे, ये भी इंडिया, बहुत बड़ा इंडिया था। समझ में आ रही है? तो 90 लाख को कलमा पढ़ाया तो इंडिया के मुसलमानों के ईमान की हिफाजत करने वाली जात का नाम आला हजरत। अगर तुमसे कोई पूछ ले तो जवाब है तुम्हारे पास, मैं दूं जवाब? सुनना चाह रहे हो या सोना चाह रहे हो? टाइम बताइए मुझे। कारी अतीक साहब जल्दी से। 2:30 बज गए, 3 पूरे कर लो, ठीक है ना? 4 रहने दो, आज रहने दो, 4-3 काफी, फिर इंशाल्लाह हमारी आपकी जिंदगी रही तो फिर पूरे होंगे। समझे? तो आप सुनो, आला हजरत ने कैसे बचाया? जवाब सुनो, सारे लोगों को ये बातें मालूम होनी चाहिए। कुरान पाक की आयत, एक बात बताओ, क्या अल्लाह ताला किसी के साथ मक्र कर सकता है? क्या अल्लाह ताला मक्कार है? मक्कारी करने वाले को, मक्र करने वाले को मक्कार बोलते हैं। क्या अल्लाह ताला सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा, सबसे बेहतर मक्र करने वाला हो सकता क्या? बोलो। और अगर कोई इस पर ईमान रखे और ये माने, पढ़े, कहे, सुने और इस पर ईमान रखे, तो कितनी बड़ी दाढ़ियों टोपियों मुसलमान हो सकता। अब सुनो कुरान पाक की आयत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
کرنے والا ہے۔ اب بتاؤ، بچیاں یہی پڑھتی، بچے یہی پڑھتے، گھر گھر میں قرآن جاتا، لوگ اس کو سمجھتے، لوگ اس پہ ایمان رکھتے، تو ان کا ایمان رہتا بچتا۔ مگر اعلیٰ حضرت نے اپنی زمین پہ جھگڑا نہیں کیا، جائیداد پہ جھگڑا نہیں کیا، لڑائی یہ سب نہیں ہوئی۔ اعلیٰ حضرت نے دیکھا لوگوں کے ایمان کے لٹیروں نے ترجمہ کر دیا، نہ جانے کتنوں کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت نے اب اس کا ترجمہ کیا اور اعلان کر دیا، لوگوں وہ ترجمہ غلط ہے، ترجمہ یہ وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کے ساتھ مکر کیا تو اللہ نے ان کے ساتھ خفیہ تدبیر فرمائی۔ اور اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا۔ ایمان بچ گیا، کس نے بچایا؟ تو انڈیا کے مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت کرنے والے کون؟ اب نعرہ لگاؤ گے نا، عشق محبت لگائیے ذرا، ایک دیکھو کون لگاتا۔ لگانا تم لوگوں بہت دن ہو گئے، لگاؤ کون لگا۔ ارے واہ، ہاں ہاں، عشق محبت، عشق محبت، بولو عشق محبت، عشق محبت۔ اب ہاں یہ اچھا، اور سنو، تاکہ پتہ تو چلنا چاہیے نا، پکی بات ہونی چاہیے یار۔ ایسے کیسے مان لیں ہم حفاظت کرنا؟ حفاظت کیسے کی؟ یہ بتاؤ، یہ تو اللہ کا معاملہ تھا، کیا نبی گناہگار ہو سکتے؟ بولو، کوئی بھی نبی گناہ